ارشاد بھٹی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. شکریہ بھائی. بھٹی صاحب ٹاپکس تو بہت ہیں لیکن سب سے پہلے اب بعض گشت آج بھی اسی واقعے کی ہے, ایفیشنسیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں, کیے جا رہے ہیں, چیز ہے, لیکن ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے. اور ریاست مدینہ اور جو اب چیزیں ہیں, اب اپوزیشن بھی اب بات کرنا شروع ہو گئی, لیکن ہم لیڈران کو تو روتے ہیں لیکن ہمارے عوام کیسے ہیں؟ تو جیسی عوام ویسا لیڈر. یہ ہم اس انحطاط اور کیسے اس مقام پہ ہم پہنچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سینگ بھی ہے, ان کا فرمودات بھی ہے, اور یہ عربی کہاوت بھی ہے کہ جیسے اعمال ویسے امال, مطلب جیسے عوام ویسے حکمران, بس مطلب جیسا منہ ویسا تھپڑ, مطلب جیسا تھوبڑا ویسی چپیڑ, مطلب جیسی روحیں ویسے فرشتے. تو ہم روتے رہتے ہیں, ساری عمر روتے رہتے ہیں. میں تو جب سے ہوش سنبھالا یہی رونا سنتا رہا, ہائے ہمیں وہ فلاں مل گیا, نام نہیں لے رہا میں, رہنے دیں, ہائے ہمیں وہ فلاں مل گیا, وہ مل گیا, چور مل گیا, وہ ڈاکو مل گیا, وہ لٹیرا مل گیا, وہ کھانے والا مل گیا. کبھی آپ نے خود سوچا ہے آپ کیا ہیں؟ اکثریت ہم منافق, اکثریت ہم جھوٹے, اکثریت ہم قبر اور کفن بیچنے والے, اکثریت ہم سور کا گوشت پکڑا گیا پچھلے دنوں 6 من کھانے وال میں کہ کہاں, اور گدھے اور مینڈک اور کیا کیا کتے کھلا چکے ہیں ہم ایک دوسرے کو, اور مردے محفوظ نہیں, عورتوں کی عزتیں قبروں میں محفوظ نہیں. 2 سال کی زینب, 4 سال کی زینب, شریفہ بی بی برہنہ کر کے گھمانا, یہ 3 بچوں کی ماں اس کے ساتھ ریپ. ہم کیا ہیں؟ کوئی ہماری نظر گھڑی پہ ہوتی ہے, جماعت ہو رہی ہے مسجد میں, کتنے بجے آ جائے با جماعت, میں جلدی جلدی کریں. ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں, مہنگا سودا بیچ رہے ہوتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں, چھتوں پہ اذانیں دے رہے ہوتے ہیں, نیچے 2 نمبر مال کے گودام بھرے پڑے ہوتے ہیں. ہمیں ایسے ہی ملیں گے. ریاست مدینہ ایسی نہیں بنتی, عمران خان کے کہنے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی, حکمران ریاست مدینہ نہیں بناتے. ریاست مدینہ میں ایک شخص تھا جو اٹھا تھا, جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ کا تو قد لمبا ہے, یہ چادر تو ایک ملی تھی مال غنیمت میں, آپ کیسے آپ نے کپڑے بنا لیا آپ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ کتنا ان کا روب اور دبدبہ تھا, آج بھی عمر لا یورپ میں پڑھایا جاتا ہے. ان کو جواب دینا پڑا تھا کہ یہ میرے بیٹے نے مجھے دوسری چادر دی ہے. تو کوئی ہے ایسا آپ میں سے, کوئی ہے ایسا جو کس نے آج تک مجھے بتا دے میرے سامنے میری زندگی میں. نواز شریف صاحب کی بات تعریفیاں لوگوں نے کی, زرداری صاحب کی بات تعریفیاں کی, بلاول مریم صاحب کی باتیں سنائیں, لیکن جب سامنے ہوتے ہیں رکوع کے عالم میں چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کو میں نے رکوع کے عالم میں دیکھا. ایسی منافقت کے ساتھ ریاست مدینہ نہیں بنتی. بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. آپ نے حضرت عمر کی بات کی, تو یہاں پہ جو CCUP اور لاہور ہے وہی سب پہ بھاری ہے. اب ان سے کون کیا انصاف لے؟ اور پھر جو نئے IG آئے ہیں وہ کتنے اسٹرانگ IG ہوں گے کہ جو ایک بیچارہ IG گیا بلکہ 5 گئے اور 6 IG آئے. تو یہ جب اس طرح کے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جو تبدیلی ہے وہ ان IGs کی تبدیلی تھی, جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں چیف سیکرٹریز کی تبدیلی تھی, تو یہ کس سے ہم انصاف مانگے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ بیسک اپنا ہوم ورک نہیں کرتے, آپ اگر آپ کی چھت ٹپک رہی ہے بارش میں تو آپ اس کے نیچے بالٹی رکھ دیں, اگلی مرتبہ اس کے نیچے دیگچی رکھ دیں, اگلی مرتبہ اس کے نیچے پرات رکھ دیں, تو ٹپکتی رہے گی. چھت جو ٹپک رہی ہے اس کا کچھ کرو خدا کے لیے. یہ برتن بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بدلنا ہے تو عثمان بزدار صاحب کو بدلیں, مین ہیڈ کو بدلیں اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, نون لیگ کے پہلے دور حکومت میں 9 IG بدلے, کاف لیگ نے 5 IG بدلے, ادھر 5 IG 5 چیف سیکرٹری بدلے گئے, KPK میں 4 IG بدلے, سندھ میں 3 IG بدلے. کیوں بدلے؟ کیونکہ سارے نہیں چاہتے, ساروں کو اپنے غلام چاہیے, فیورٹ چاہیے, لوگ چاہیے. CCPO کی بات کر لیں, CCPO بات جو انہوں نے بیان دیا جس وقت ایز اے پولیس افسر, شرمناک افسوسناک بیان, یہ نہیں دینا چاہیے تھا. کنسرن میرے بھی وہ ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی کرتا رہے, کنسرن میرے بھی وہ ہیں, میری بیٹی بھی ہے, میری بیوی بھی ہے. جب میری بیٹی میری بیوی کی گاڑی اسلام آباد میں کسی جگہ رات کے 1 بجے خراب ہو جائے اور میں پہنچ جاؤں, اللہ کرے, وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, خدا نہ خواستہ جو وہاں ہوا ہے, تو میرے فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میں پہنچ جاؤں تو میرا پہلا سوال کیا ہوتا ہے, آپ اکیلی کیوں نکلی؟ آپ فلاں کو ساتھ نہیں گھر کے لے جا, پٹرول بھی نہیں چیک کیا آپ نے, کیسی بات کرتی ہیں آپ, کیوں وہاں گئیں؟
آپ گنجان رستے سے کیوں نہیں گئی؟ یہ چھوڑ دیں یہ نصابی کتابی باتیں، یورپ ریاست حکومت اور وہ جو ہمیں تحفظ اور چادر اور چار دیواری، خدا کے لیے بس کر دیں. اور لیکن سی سی پی او کو اس بیان پہ بدل دینا، یہ سیاست ہو رہی ہے. پلیز مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا بیان دیا ہے؟ خاتون ہے. سی سی پی او نے غلط بیان دیا. ارشاد بٹی غلط کرتا ہے. میری ایک بیٹی بھی ہے، میری ایک ماں بھی ہے، میری ایک بیوی بھی ہے. جتنی جو ریپسٹ کی سزا ہے وہ سی سی پی او کو دی جائے. یہ کرنے کی کوئی بات ہے؟ اور دوسری بات یہ لاڈلا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ لاڈلا ہے، اس کو کٹہرے میں لایا جائے. تحریک انصاف کہتی ہے یہ سیاست ہو رہی، بدبودار کھیل جاری ہے. اس میں بہت خواتین جو ہیں وہ خلوص کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ یہ سی سی پی او صاحب نے غلط بیان دیا، ان کو چینج کیا جائے. وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں اب سیاست شامل ہو گئی. آج اگر آپ نے بدل دیا، آج اگر آپ نے اس کو چینج کر دیا، کل مردوں کو ایک بندہ ناپسند آ جائے گا، پرسوں خواجہ سراؤں کو ایک بندہ ناپسند آ جائے گا، ترسوں میری بہنوں کو ایک بندہ اور پسند آ جائے. اب بدلتے رہیں گے. اصل کیا جا رہا ہے؟ اصل تھا بنیادی کام کیا تھا؟ پولیس ریفارمز، ادارہ جاتی ریفارمز. اصل کام کیا تھا کہ پسند نہ ہو. جب آپ اس کام سے مڑتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات دیکھیں، 28 جولائی رؤف کلاسہ صاحب نے اس پہ پورا پروگرام کیا. 28 جولائی 2020 کو شعیب دستگیر سابق آئی جی خط لکھتے ہیں ظفر حسن سیکٹری مواصلات کو کہ یہ 90 کلومیٹر کا جو موٹر وے ہے لاہور سیالکوٹ، اس پر نفری تعینات کی جائے. کوئی ہوتی ہے؟ اب کیوں ہوئی ہے؟ ایک عزت، ایک ماں سے ریپ ہونا تھا پھر ہونی تھی. اچھا آگے سنیں، رات کو خاتون، یہ بھی رؤف صاحب نے بتا چکے ہیں، رات کو خاتون فون کرتی ہے. آپریٹر کیا کہتے ہیں؟ ہماری جوریڈکشن نہیں ہے. کیا کوئی وزیر مشیر افسر کی فیملی فون کرتی تو پنجاب پولیس بھی باغی آ جاتی اور موٹر وے پولیس بھی آ جاتی. آگے سنیں، آگے یہ ہے کہ فرانزک لیب میں پہنچتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ نہ کیمیکل ہے نہ ڈی این اے کٹس ہیں. کیوں نہیں ہے؟ بجٹ نہیں دیا. بھگدڑ مچ گئی جو ہمارا ایز یوزول ہوتا ہے. آخری ٹائم پہ 5 کروڑ 44 لاکھ دے دیجیے. آگے سنیں، کتنا ملک میں رولا پڑا ہوا ہے، کتنا ملک سوگ میں ہے، کتنے ہم دکھ میں ہیں. یعنی میں اپنی بیٹی کو اٹھ کے، میں اپنی فیملی کو اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ یار اللہ معاف کرے. اب میں سوچتا ہوں کوئی گارڈ رکھ لو یار، کوئی حفاظت کر لو، اس وقت نہیں نکلے. اسی دوران ایک پرسوں تونسا میں 2 بچوں کے سامنے ماں کو ریپ کیا گیا. اور پھر سنیں، پولیس پہ کے طرز عمل پر بات ہو رہی ہے. ادھر کیا ہوا؟ مقدمہ ہی درج نہیں ہوا جب تک اہل محلہ باہر نہیں نکلے. اچھا مقدمہ درج ہوا، اس کے بعد میڈیکل رپورٹ وہ ہو گئی، اور اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب نے خوشخبری سنائی کہ دونوں ملزمان عبوری ضمانت کروا چکے. آگے سنیں، عابد 8 مقدمے، یہ تو 8 ڈون ہیں، اس کے علاوہ بھی، اور 2 ریپ، اور اس میں ایک ریپ وہ کہ گھر میں گھسا، باپ اس کو باندھا اور اس کے سامنے بیٹی اور ماں کی. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ انسان ہے؟ اگر اس کو اس وقت پھانسی مل جاتی مقررہ وقت کے اندر، اس وقت گولی مار دی جاتی تو آج یہ بچ نہیں ہو جاتا. قانون سازی بھی ضرورت ہے، لیکن بڑی صاحب اس میں تو کئی لیولز پہ بہت چیزیں غلط بھی ہیں نا. اب آپ دیکھیں جو آپ نے پورا جو کیا، اب مارچ 2020 میں یعنی تقریباً 6 مہینے، آدھا سال ہو گیا ہے اس موٹر وے کو کھلے ہوئے. تو یہ پرانے جو دور کے ہیں تو اس میں موٹر وے میں دلچسپی نہیں لیتے. جو وزیر ہیں مراد سعید صاحب ہیں، وہ کسی ایک موٹر وے کے افتتاح پہ بھی نہیں گئے. ملتان سے سکھر والا ہوا، وہاں پہ بھی نہیں گئے، باقی چیزوں میں بھی نہیں گئے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب اس میں کہیں تو ذمہ داری آنی چاہیے، اور جس نے نہیں کیا تعینات اس کی کچھ تو باس پرس ہونی چاہیے، کچھ سزا ہونی چاہیے. اگر پولیس میں اگر ایک آپ نے فون کیا نہیں ہیلپ کی، کہیں تو کسی کو ایگزامپل بنائیں. کوئی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا بھائی جان. نمبر 1، کل تک بلدیہ فیکٹری کی باتیں ہو رہی تھی، ہائے جلا دیا، اور ایف آئی آر ان کے ہی اگینسٹ ہو گئی. ماڈل ٹاؤن، ہائے مر گئے، لٹے گئے، سامنے گولیاں ماری. ویسے آج وہ ماڈل ٹاؤن والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بیٹی کے پہ ان کا دل چھلنی ہو گیا، وہاں بیٹیوں کو گولیاں ماری تھی. ثانیہ کیا ہو گیا؟ صلاح الدین، مجھے مارو گے تو نہیں؟ ماں جس کو انہوں نے بے عزت کیا تھا، وہ ڈانٹ رہا تھا. کچھ نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو نہیں ہے کہ حوالات میں بد پھیلی ہوئی تھی؟ حوالات میں، تھانے کے اندر، جیلوں میں نہیں بچے ناجائز پیدا ہو رہے خواتین کے. کچھ بھی نہیں ہونا. ہم گجنی یادداشتوں والے ہیں. چند ہفتے چند دنوں کا شور شرابہ، اس کے بعد نئے چکر میں. کہاں ہے کراچی کا پیکج؟ کہاں ہے کراچی کے دکھ؟ اب ہم اس پہ آ گئے نا، تو اس کے بعد آگے چلے جائیں گے، کوئی اور چلے جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات، یہ سٹرکچر غلط ہے، آپ کی بنیاد غلط ہے. آپ نے جس پہ بلڈنگ کھڑی کی ہے وہ ریت ہے نیچے.
یہ نہیں چل سکتی بھائی، خدا کے لیے یہ نہیں چل سکتی. اور آخری بات بھائی جان، جس دن ان سڑکوں پر عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب نے سفر کیا جن پہ میں کرتا ہوں، یہ محفوظ ہو جائیں گی سڑکیں. جس دن میرے ہسپتالوں میں وہ بھی لیٹیں گے، اسپتال جدید ہو جائیں گے. جس دن ان کے بچے میرے سکولوں میں پڑھیں گے، سکول بہتر ہو جائیں گے. جس دن میرے سٹوروں سے وہ اور ہم اکٹھے شاپنگ کریں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی. ان کا 2% کا 98% سے کوئی تعلق ہی نہیں. دنیا الگ ہے، دونوں کی دنیا الگ ہے. کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک؟ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک؟ نہیں ٹھیک ہو سکتا. ان کو وہ مسائل ہی نہیں ہیں جو مجھے ہیں، ان کو وہ دکھ ہی ہے نہیں مجھے. زرداری صاحب نے کیا کیا تھا؟ قابل احترام فریال تالپور صاحبہ کے کیا کیا تھا؟ آگے پولیس والا آیا تھا، ایسے چھڑی سے پیچھے ہٹا دیا تھا. یہ ہوتی ہے ایک بھائی کی ایک بہن کے ساتھ محبت اور عزت. یہ بلوچ آدمی ہے، اس نے یہ کیا، میں کیا کروں؟ میری تو بہن اور میری تو ماں اور مجھے تینوں کو تھپڑ پڑ رہے ہوتے ہیں، ہماری تینوں کی عزتیں لٹ رہی ہوتی ہیں، ہم تینوں تھانے میں رول رہے ہوتے ہیں، ہم تینوں بخشی خانوں میں ماریں کھا رہے ہوتے ہیں. میں کیا کروں؟ میں چھڑی سے کر سکتا ہوں؟ نواز شریف صاحب نے کہا مجھے دکھ ہے، مریم نواز پہ بھی پرچے ہو گئے. بیٹی ہے نا میری بھی قابل احترام ایز اے خاتون، ایز اے سیاستدان تو میں بات کرتا رہوں گا، ایز اے خاتون قابل احترام. لیکن کیا میرے گھر کی جو مریم ہے اس کو بھی وہی استحقاق حاصل ہے جو مریم نواز صاحبہ کو ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے وہ اونچائی اور نچائی، یہ ہے وہ دو عملی، یہ ہے وہ منافقت، یہ ہے وہ جھوٹ. یہ جمہوریت لیس ہے. نظام بدبودار ہو چکا ہے. خدا کے لیے اس کو بدلو، اللہ کے نام پہ بدلو. آپ کے گھر یہ آگ پہنچ گئی ہے. آج میں جیلم میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، وہ مولوی صاحب نے جو عزت لوٹی ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ایک شلوار میں اس کو لوگ لا رہے تھے اور مار رہے تھے، تھانے والوں نے تھانہ بند کر